یہ بہت بڑی سمجھے ایک نیکی ہے کہ آدمی اپنے بارے میں ہمیشہ کم اندازہ لگائے، اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار نہ مانے، نیچے رکھے کہ ابھی میں خامیاں، پھر دین کا راستہ طے ہوتا ہے۔ اگر کیا کرا کچھ نے پہلے ہی اوپر اندازہ اسٹیمیٹ کر لیا کہ میں تو ولی ہو چکا، کام تباہ ہو جائے گا۔ اپنی تقصیر، اپنی کوتاہی مان۔ تو فرماتے ہیں ایک مسجد میں دو آدمی داخل ہوئے، ایک صدیق تھا بہت ولی، اور ایک بیچارہ فاسق اور گناہ گار تھا، مگر جب نکلے تو صدیق فاسق لکھا گیا اور فاسق جو تھا وہ صدیق لکھا گیا۔ تو لوگوں نے کیا امام کیا، فرمایا وہ صدیق کو اپنی بات پر ناز ہوا، جب اس نے 2 رکعتیں پڑھی تو بڑا غرور کیا کہ میں نے ساری عمر اتنی نمازیں پڑھی، اتنے مجھے کیوں انعام نہیں ملے۔ اللہ نے کیا تو نے یہ عجب اور ناز کیا، کیا اعتراض اس میں جس سے تو فخر کرتا، یہ تو ساری میری مہربانی اور کمال۔ اور جو گناہ گار تھا بیچارہ، اس نے جب 2 رکعتیں پڑھی تو بڑا رویا کہ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں تو ساری عمر قصورواری، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے گناہ کاٹ کر سارے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ اور یہ بھی روایتوں میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ دستور تھا کہ 40 سال کو عبادت کرے بے ریا اور خلوص والی، تو 40 سال کے بعد پھر کوئی دعا کرے قبول ہوتی، یہ ٹیسٹ ہوتا تھا کہ اس نے 40 سال کے بعد دعا کی، کوئی قبول نہیں۔ جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرے اندر ہی کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں، ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ اس کی طرف ندا آئی، آواز دی عالم غیب سے اللہ نے کہ تیری 40 سال کی عبادت سے تیرا یہ اعتراف کہ تجھ میں ہی خامی ہے مجھے زیادہ پیارا ہے۔ اس لیے اعتراف بالتکفیر جو ہے نا، کہ آدمی کہیں بھی پہنچ جائے انی کنت من الظالمین کہ میں ہی قصوروار ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سارے دروازے رحمت کے کھول دیتا ہے، اور وہ بلندیاں نصیب ہوتی ہیں کہ مچھلی میں پیٹ پڑنے کے بعد اللہ کہتا پھر ہم نے اس کو پہلے کی نسبت چن لیا اور اعلیٰ ترین لوگوں میں شامل کر دیا۔ تو اللہ کا کلام علاج ہے ہر بیماری کا، اس کو ہم پڑھیں، اس میں جو کوئی بیان ہوا اس کی طرف رجوع کریں، تو جن حالات میں بھی ہم گرے ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ کوئی نسخہ عطا کرے گا جس سے انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ دے دو صوفی عبداللطیف۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، آپ کے درس پہ شاید میں یہ سن سکا 3 دن رہے۔ ہاں 3 دن 3 رات جو ہے نا ان کا صحیفہ جو ہے نا تورات، 3 دن 3 رات کر کے۔ چلو ایک آدمی وہ کرائے کی دکان میں کام کرتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے میں نے دوسری دکان لے لی ہے، یہ دکان چھوڑ دینی ہے۔ وہ دوسرا مالک کہتا ہے کہ یار یہ اگر تو نے نہ چھوڑی تو کہتا ہے میں 2 لاکھ روپے جرمانہ آپ کو دوں گا۔ اگر وہ نہ چھوڑے تو وہ مالک اس سے 2 لاکھ روپے جرمانہ لے سکتا ہے جو اس نے وعدہ کیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دکان کرائے پر لی ہوئی؟ دکان کرائے پر لی ہوئی ہے، اس میں وہ کام کرتا ہے، اب اس نے دکان دوسری لے لی ہے۔ وہ مالک سے کہتا ہے میں نے یہ دکان خالی کر دینی، آپ کو قبضہ دے دینا ہے۔ تو وہ کہتا ہے آپ مشکل ہے، آپ قبضہ دیں گے، آپ تو خالی نہیں کریں گے۔ تو وہ کہتا ہے اگر میں خالی نہیں کروں گا تو میں 2 لاکھ روپے ہرجانہ آپ کو دوں گا۔ تو وہ اگر خالی نہ کرے تو وہ مالک اس سے 2 لاکھ روپے ہرجانہ لے سکتا ہے جو اس نے آپ ہی وعدہ کیا۔ نہیں 2 لاکھ ہرجانہ لینے کا تو کوئی جواز نہیں معلوم ہوتا کیا وہ لے، باقی وہ جو چھوڑتا نہیں، اس لیے اس نے کیا کہ یہ وعدے سے مکر جاتا ہے، پہلے بھی مکرتا ہے، اس کو نا وعدے پر قائم رکھنے کے لیے نا اس پر کوئی عائد کیا جائے۔ اس کی اجازت کے بغیر جو وہاں قابض ہے، ایک دن بھی رہ رہا ناجائز کر رہا، غصب بھی ہے، چھوڑنی چاہیے اس کو جب مالک کہتا چھوڑے، مگر پیسے وغیرہ یہ بھی نہ لے، کس کا افزانہ لینا، دکان چھڑانے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر نہیں تو دعا کریں نا بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ آمین یا رب العالمین.